میں اب ملتمس ہوں ریٹائرڈ پرنسپل استاذ الاساتذہ سے کہ آپ اظہار خیال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد۔ قابل صد احترام پرنسپل صاحب، خاندان کریلی کے تمام افراد، سردار نعیم صاحب، سردار فاروق سکندر صاحب، سکندر صاحب اور ان کے دختر محترم، دوسری خواتین، تمام میرے ساتھی اور عزیز طلباء، سب کو میری طرف سے سلام۔ وقت بہت ہو گیا، کہنے کو بہت کچھ تھا، میں سب کچھ نہ کہہ سکتا ہوں، نہ وقت ہے۔ حضرت سردار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات کو گنا گیا آپ سب کے سامنے، اور آپ سب عینی گواہ ہیں۔ آپ کے سامنے ان کی صفات خدمات کو گنا گیا اور آپ سب اس کے عینی گواہ ہیں۔ کوئی چیز ان میں سے مبالغہ پر مبنی نہیں تھی۔ اس کہنے کے باوجود ان کی زندگی کے سارے پہلو سب کے سامنے نہیں آ سکتے۔ ہر سیاسی لیڈر کچھ نہ کچھ کام کرتا ہے اس نیت سے کہ اس کو ووٹ ملیں گے۔ سالار جمہوریت رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ وہ کام کیے ہیں جنہوں نے ان کو دونوں جہان میں سرخرو کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس سے جھوٹے نبیوں کا سلسلہ چلتا آیا۔ اہل ایمان ان کے سامنے سینہ سپر رہے ہیں ہمیشہ، اور ان کی بے کنی کرتے رہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 جھوٹے نبیوں کے ساتھ مقابلہ کیا، اور یہ سلسلہ چلتا 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 غلام احمد قادیانی تک پہنچا۔ انگریزوں کا جھوٹا کاشت کردہ قذاب۔ ساری دنیا میں جال پھیلا ہوا ہے مذہبیوں کا، کوئی حکومت ان کے متعلق بات کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ سردار صاحب کے سارے عہدوں کو گنا گیا، قائد ایوان کی حیثیت سے ان کا نام نہیں لیا گیا۔ سردار قیوم صاحب کی کیبنٹ میں سردار صاحب دوسرے عہدوں کے علاوہ قائد ایوان بھی تھے، اور آزاد کشمیر میں قادیانیوں کے خلاف قرارداد پیش کی گئی کہ ان کو اقلیت قرار دیا جائے، غیر مسلم اقلیت۔ یہ وہ کارنامہ ہے جو خدا کی کتاب میں لکھا گیا ہے۔ یہ ان مجاہدین کا کام ہے جن کے خلاف صحابہ کرام نے جہاد کیا، اور یہ جہاد چلتا رہا۔ غازی علیم الدین رحمۃ اللہ علیہ نے ایک راجپال کو قتل کیا تھا۔ اس نے شان نبوت میں گستاخی کی تھی۔ اس سے بھی بڑا فتنہ تھا مذہبیت کا، جس کا کل حکم آزاد کشمیر میں پہلی بار ہوا کہ ان کو اقلیت قرار دیا گیا، اور اس سارے کا سہرا سردار سکندر صاحب کے سر پر سجتا ہے۔ یہاں انقلابی صاحب موجود ہیں اور یہ گواہ ہیں اس کے۔ سردار سکندر صاحب نے خود ایک دفعہ روایت کیا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ سردار قیوم صاحب کے قدم بھی متزلزل ہو گئے کہ قرارداد کو واپس لے لو، پاکستان کی حکومت اس کی مخالفت کر رہی ہے۔
لیکن سردار سکندر صاحب نے کہا میں استعفیٰ دے دوں گا، یہ قرارداد واپس نہیں ہوگی۔ یہ تو وہ جہاد ہے جس کا نام افضل سے بھی اگر سپرلیٹو ڈگری ہے تو وہ اس میں شامل ہے۔ تو آپ کے ہاتھوں اللہ نے یہ کارنامہ انجام دلوایا۔ ایک ہمارے ساتھی پروفیسر نے کچھ گستاخانہ انداز اختیار کیا تو سردار سکندر ایاز صاحب، شاید جلیل نام تھا اس کا، مجھے پوری طرح یاد نہیں رہا، سردار صاحب نے اس کی ملازمت ختم کر دی۔ نہیں تو سردار سکندر صاحب نے اس کی ملازمت ختم کر دی۔ مہان اندیش نے ڈرایا کہ اس کا ریئیکشن ہوگا، فرمایا میں کالج بند کر دوں گا لیکن دین کے خلاف کوئی بات سننے کا میں روادار نہیں۔ یہ کارنامے ہیں جو سردار سکندر ایاز صاحب کو عامر کر گئے۔ ان کا نام نہیں مٹے گا اس کتاب سے جو اللہ کے ہاں لکھی جاتی ہے مجاہدین۔ تو میرے دوستوں، ہم خوش نصیب لوگ تھے، سایہ اٹھا ہے سب کے ساتھ، اور میں اپنے پورے یقین اور ایقان کے ساتھ کہتا ہوں کہ سردار صاحب کی دنیا جتنی روشن تھی عقبہ سے بھی زیادہ روشن تھی۔ اور میں یہ بھی بات کہہ سکتا ہوں، اس پر پرانی اگر سیاست کی بات کروں تو میرے سامنے ہے سارا۔ میں کل بھی جی صاحب لاج شریف آدمی کے حالات زندگی پڑھ رہا تھا۔ سردار یہ خاندان جہاد کرتا آیا ہے۔ 47 میں سردار صاحب، بڑے سردار صاحب نے اپنے بیٹوں کو خط لکھا ہے، وہ خط موجود ہے، جس میں کہا کہ میں محاذ جنگ پر شہید ہونا چاہتا ہوں، میں آپ کو اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ سردار صاحب کا ایک خط بدال شریف کے شمس انشاء صاحب کے پاس گیا اس دور میں، گھوڑے کی پیٹھ پر سے شاید لکھا ہے سردار صاحب نے۔ سردار صاحب نے کہا کہ میں الیکشن لڑ رہے تھے، اور وہ الیکشن جو تھا کیسا تھا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تمام حکومتیں مخالف تھی، حکومت سے لے کر ایک عام آدمی، ڈوالوں اور سگیالوں کے کتنے ووٹ تھے آپ نہیں سمجھ سکتے، ہم گنتی کے بھی نہیں ہیں اس دور کی۔ غیر مسلموں کو چھوڑ کر تمام اقلیتوں نے سردار صاحب کو ایک مجاہد سمجھ کر جہاد میں حصہ لیا اور سردار صاحب کو کامیاب کرایا۔ جو خط لکھا اس خط میں غالباً یہ سنا ہے کہ سردار صاحب نے فرمایا میں جہاد سمجھ کر یہ الیکشن لڑ رہا ہوں۔ وہ جب سردار صاحب وزیر تھے تو بدال والوں نے وہ سردار صاحب کو غالباً 2 خط ہیں وہ بھی دیں۔ یہ جہاد کرتا ہے خاندان، اور ایسا جہاد کیا ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خدا کے لیے کیا ہے، خدا کے دین کی بلندی کے لیے کیا ہے۔ اللہ ان کو بھی اور ان کی اولاد کو بھی اس کا ثمرہ دے گا۔ میرا ایک عزیز کہہ رہا تھا کہ کچھ سالوں کے بعد پھر سب کچھ ہوتا ہے، میں ایسی بات نہیں سوچتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اللہ کسی مجاہد کی خدمت کو ضائع نہیں کرتا۔ قرآن شریف اس کا شاہد ہے، کان ابوہما صالحا، جس کے ماں باپ صالح جہاد کرنے والے ہوں اس کی اولاد کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا۔ انشاءاللہ یہ پھلیں گے، پھولیں گے، ترقی کریں گے، کامیابی ان پہ قدم چومے گی۔ وہ لوگ جن کے آباء و اجداد جیبوں میں خط رکھ کر ڈوگرا فوج کے ساتھ شامل ہوئے تھے، یہ ایک لمبی تاریخ ہے جو میں جانتا ہوں، میں کچھ تاریخ کا طالب علم ہوں۔ جب پکڑا ڈوگرا فوج نے ایک آدمی کو تو اس نے جیب سے ایک خط نکال کر اس آدمی کو دیا، وہ فوجیوں کو دیا، تو انہوں نے اس کو بٹھا دیا۔ ایک امام بنے ہوئے تھے، وہ امام صاحب جب انڈین فوج نے پکڑا تو انہوں نے بھی جیب سے خط نکال کر دے دیا۔ ان کے بیٹے زیادہ شور کر رہے ہیں کہ یہ بڑا قبیلہ جو ہے، یہ بڑا ظالم قبیلہ ہے، یہ جو ہے دوسروں کے حقوق سلب کرتا۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ان لوگوں کے حقوق کے لیے ہمیشہ سینہ سپر رہے ہیں جن کا کوئی آواز اٹھانے والا نہیں تھا۔ کیا سردار نعیم صاحب کو ڈومالوں اور سگیالوں کے ووٹ ملے؟
मैं तो समझता हूँ कि गिना जाए तो अकलीतों के वोट मिले इनको, इसलिए कि ये काम दूसरों का करते आए हैं और अल्लाह ताला ने इनको एहसास बख्शा है और ये इनके साथ रहेगा इंशाअल्लाह। इनकी औलाद फलेगी फूलेगी तरक्की करेगी। मैं दुआ भी करता हूँ कि मेरे अल्लाह मरहूमीन को सब्र को अजर अजीम अता फरमा और पसमानदगान को सब्र जमील अता फरमा और उनके दर्जात बुलंद फरमा। और मेरे अल्लाह जितने इनसे मोहब्बत करने वाले हैं ये तेरे लिए इनसे मोहब्बत करते हैं, इनकी मोहब्बत को कबूल फरमा और दिन दुनिया में इनको भी सुरक्षित फरमा। और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।